السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی کے 2 رہائشی علاقوں میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو گیا، ٹیسٹنگ کا عمل تیز تر کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا روز بروز بے قابو ہونے لگا، یومیہ اموات کی تعداد 18 تک جا پہنچی۔ دبئی میں لاکھوں درہم کی قراندازی میں اس بار کوئی بھارتی خوش نصیب نہ ٹھہرا، جیتنے والے کا تعلق کس ملک سے ہے، تفصیلات آ گئیں۔ شارجہ کے بعد دبئی کے پولیس اسٹیشنز میں بھی داخلے کے لیے اہم شرط عائد، PCR ٹیسٹ رپورٹ کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ امارات ریاست شارجہ نے اہم اعلان کر دیا، اسکول مکمل طور پر بند، تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا روز بروز بے قابو ہونے لگا، یومیہ اموات کی تعداد 18 تک جا پہنچی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 12 فروری بروز جمعے کو کرونا وائرس کے 3307 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,42,974 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,404 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,23,191 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 18 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 986 ہو گئی ہے۔ دبئی میں لاکھوں درہم کی قراندازی میں اس بار کوئی بھارتی خوش نصیب نہ ٹھہرا، جیتنے والے کا تعلق کس ملک سے ہے، تفصیلات آ گئیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ریفل ٹکٹس، لاٹریاں اور جیک پاٹس کے معاملے میں سب سے زیادہ خوش نصیب بھارتی باشندے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ قراندازیوں کے لیے ٹکٹس خریدنے کے معاملے میں بھی سر فہرست ہیں۔ اس وجہ سے ان کی جیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ تاہم اس بار محظوظ کے ہفتہ وار لکی ڈرا میں 10 لاکھ درہم کے جیک پاٹ میں کوئی بھارتی خوش نصیب نہیں ٹھہرا، بلکہ یہ بازی ایک ایرانی باشندہ اور ایک فلپائنی خاتون مشترکہ طور پر 10 لاکھ درہم کا انعام جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دونوں کے حصے میں 5-5 لاکھ درہم کی رقم آ گئی ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ایرانی تارک وطن علی محمد اور فلپائنی خاتون کارل اکوسٹا نے جیک پاٹ مشترکہ طور پر جیت لیا ہے۔ محظوظ کا 11واں ویکلی لکی ڈرا لائیو دکھایا گیا، جس میں 45 سالہ علی محمد اور 40 سالہ اکوسٹا کے جیک پاٹ میں 6 میں سے 5 نمبر میچ کر گئے، جس کے بعد دونوں کو مشترکہ طور پر 1 ملین درہم کی انعامی رقم کا فاتح قرار دیا گیا۔ شارجہ میں دکانداری کرنے والے علی محمد نے کہا، پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا کہ میں جیک پاٹ جیت چکا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی بچوں کو بتایا کہ شاید میں 5 لاکھ درہم کی رقم جیتنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاہم میں نے اپنی تسلی کے لیے اگلے روز محظوظ کو کال کر کے یقین کر لیا اور اس کے بعد ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ علی 4 بچوں کا باپ ہے اور گزشتہ 34 سالوں سے امارات میں مقیم ہے۔ اس نے پہلی بار محظوظ ریفل ڈرا کے بارے میں سنا اور پہلی بار جیک پاٹ میں حصہ لینے پر ہی کامیابی اس کا مقدر بن گئی۔ علی انعامی رقم سے اپنے خاندان کی بہترین کفالت اور اپنے کاروبار بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے کہا، میری بیٹی جلد کالج جانے والی ہے، جبکہ میرا کاروبار بھی کوئی اچھا نہیں چل رہا۔ میں اس انعامی رقم سے بیٹی کی تعلیم کا خرچہ اٹھاؤں گا اور کاروبار کو سہارا دوں گا۔ شارجہ کے بعد دبئی کے پولیس اسٹیشنز میں بھی داخلے کے لیے اہم شرط عائد، PCR ٹیسٹ رپورٹ کے بغیر داخلہ نہیں ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ پولیس کی جانب سے 2 روز قبل پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں اسی صورت میں پولیس اسٹیشن میں داخل ہو سکے گا اگر اس نے PCR ٹیسٹ کروا کر اس کی نیگیٹو رپورٹ حاصل کر رکھی ہوگی، جو 48 گھنٹے سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ اب دبئی میں مقیم افراد کو بھی یہ پابندی کرنا ہوگی۔
البتہ جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین لگوا رکھی ہوگی ان کے پولیس اسٹیشن داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو پولیس سے کوئی بھی کام ہے وہ پولیس اسٹیشن آنے کے بجائے کوشش کریں کہ آن لائن اور اسمارٹ چینلز کے ذریعے اپنی ٹرانزیکشنز کروا لیں، اور اس مقصد کے لیے دبئی پولیس کی اسمارٹ ایپ، اس کی آفیشیل ویب سائٹ، کال سینٹر 901 یا اسمارٹ پولیس اسٹیشنز SPS کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام سروسز ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، جن میں لوگوں کے آپس میں جسمانی رابطے کی ضرورت نہیں رہتی، جو کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے بہترین ہے۔ دبئی پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا گیا ہے کہ دبئی کے کسی بھی پولیس اسٹیشنز یا متعلقہ عمارات میں داخلے کے لیے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ لازمی دکھانا ہوگی۔ البتہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والوں پر اس شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہی شرائط بدھ کے روز شارجہ کے تمام پولیس اسٹیشنز میں بھی عائد کر دی گئی ہیں، جن میں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور کسٹمر ہیپینس سینٹرز بھی شامل ہیں۔ اماراتی حکام نے لوگوں کی زندگیوں اور صحت کے بچاؤ کے خاطر کرونا ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا ہے۔ ابوظہبی کے گنجان علاقوں میں گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کئی کیسز سامنے آئے ہیں۔ ابوظہبی میڈیا آفس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابوظہبی کے علاقے بنی یاس اور العین کے علاقے الامیرہ میں کرونا ٹیسٹنگ کا عمل تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان دو علاقوں میں کرونا سے متاثرہ افراد کی گنتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ان علاقوں میں کرونا کیسز کو روکنا ہے۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کروانے کے معاملے میں ہیلتھ اتھارٹیز سے پوری طرح تعاون کریں اور کرونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اور احکامات پر پوری طرح عمل کریں۔ ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے DOH سوشل ایڈ اور ADPHC_AE ایڈ سے ابوظہبی کے علاقے بنی یاس اور العین کے علاقے الامیرہ میں کرونا کی بڑی گنتی میں کیسز آنے کے بعد ان علاقوں میں ٹیسٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں مزید کرونا کیسز سامنے آئے ہیں۔ امارات ریاست شارجہ نے اہم اعلان کر دیا، اسکول مکمل طور پر بند، تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ تفصیلات کے مطابق امارات میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر شارجہ انتظامیہ نے اسکولوں میں کلاسز 100% آن لائن لینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ خلیج ٹائمز کے مطابق وزارت تعلیم نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے، جس کے مطابق اسکول انتظامیہ کو روایتی انداز میں تعلیم جاری نہ رکھنے اور تمام کلاسز آن لائن لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ نئی پالیسی کا اطلاق لوکل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹیم شارجہ کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری ٹویٹر پیغام کے مطابق شارجہ میں فاصلاتی تعلیم دینے کا فیصلہ کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔